अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 40 है और क्लास नंबर 40 हिज्जों के ताल्लुक़ से आखिरी क्लास है। यहाँ पर देखें, ये दो अल्फाज हैं, इनमें से अगर आप इस पहले लफ्ज़ के हिज्जे करना चाहें तो हिज्जे इस तरह करेंगे: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा खड़ा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा, हादा। लेकिन अगर इन दोनों अल्फाज के इकट्ठे हिज्जे करने हो तो हिज्जे इस तरह करेंगे कि ये जो दाल है, इस दाल को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और दरमियान में ये जो दो अलिफ हैं, इन दोनों अलिफ के ऊपर कोई भी अलामत या कोई हरकत नहीं है, इसलिए इन दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे हा खड़ा ज़बर हा, दाल लाम ज़बर दल, हादल। और आगे वाव आइन और दाल, इनके हिज्जे करने का तरीका आपको मालूम है। अगर आप इन दोनों अल्फाज को मिलाकर हिज्जे करने का तरीका अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो अल्फाज लिखे हैं, इनके हिज्जे करना फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इनके हिज्जे भी इन दोनों अल्फाज के हिज्जों की तरह ही करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, अगर इस अकेले लफ्ज़ के हिज्जे करने हो तो इसका तरीका ये है: बा या ज़बर बई, नून ज़बर ना, बैना। लेकिन अगर इन दोनों अल्फाज को मिलाकर हिज्जे करने हो तो फिर इस नून को इस नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और दरमियान में ये जो अलिफ और लाम है, इनके ऊपर कोई अलामत या हरकत नहीं है, इसलिए हिज्जे करते हुए इन्हें नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, नून को इस नून के साथ मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे: नून नून ज़बर नन, बैनन। नून अलिफ ज़बर ना, बैनन ना। सीन ज़ेर सी, बैनन नासी। और इन दोनों अल्फाज को मिलाकर अगर हिज्जे करने हो तो ता को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे और दरमियान में ये वाव और दो मरतबा जो अलिफ हैं, इन्हें नहीं पढ़ेंगे। जैसे ता लाम पेश तुल, ऊतुल। और आगे जो हरूफ हैं, इनके हिज्जे करने का तरीका आपको मालूम है। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों अल्फाज के हिज्जे करने के लिए सा को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। तो अगर आप इन दोनों अल्फाज के हिज्जे करने के तरीके को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो कुरान पाक के सैकड़ों अल्फाज के हिज्जे आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखें, लिखा है वहुम। इसके हिज्जे इस तरह करेंगे: वाव ज़बर वा, हा मीम पेश हुम, वहुम। लेकिन अगर इन दोनों अल्फाज को मिलाकर हिज्जे करने हो तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, तो इसके हिज्जे इस तरह करेंगे: वाव ज़बर वा, हा मीम मीम पेश हुम, वहुम। मीम आइन पेश मोर, वहुम मोर। और आगे जो हरूफ हैं, इनके हिज्जे करने का तरीका आपको मालूम है। अब यहाँ पर देखें, अलिफ के ऊपर जज़्म है। जब अलिफ के ऊपर जज़्म है तो ये हमज़ा साकिना बन गया और यहाँ पर हमज़ा साकिना की मुख्तलिफ़ शक्लें मौजूद हैं। अगर हमज़ा साकिना किसी लफ्ज़ में हो तो उसके हिज्जे इस तरह करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये लफ्ज़ है बिसा। इस लफ्ज़ में हमज़ा के ऊपर जज़्म है, ये हमज़ा साकिना है, तो इसके हिज्जे इस तरह करेंगे: बा हमज़ा ज़ेर बि, सीन ज़बर सा, बिसा। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में द्वाद और द्वाद के ऊपर खड़ा ज़बर और खड़ा ज़बर के ऊपर मद है।
یہاں پر دیکھیں یہ مد ہے اور یہ مد مد منفصل کی علامت ہے، اور مد منفصل کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور یہاں پر یہ مد کھڑا زبر کے اوپر ہے، یعنی یہاں پر حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف مدہ موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر مد منفصل کی علامت موجود ہے۔ تو ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر دیکھیں لکھا ہے حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، اور یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور کھڑی حرکات کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو کھڑی حرکات جو ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ تو جس طرح کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جس طرح کھڑی زیر کو اسی طرح یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جس طرح الٹا پیش کو اسی طرح واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو مد ہے یہ مد منفصل کی علامت ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ موجود ہوتا تو پھر یہاں پر یہ مد موجود ہوتی تو بالکل صحیح ہوتا، لیکن یہاں پر حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف مدہ موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر مد منفصل کی علامت موجود ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی یہاں پر اگرچہ کھڑا زبر ہے لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے یہاں پر الف مدہ ہی ہے۔ تو اگر یہاں پر الف مدہ ہوتا اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا، جیسے یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے لہٰذا یہ حمزہ بن گیا اور یہ حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوتا۔ تو یہاں پر اگرچہ الف مدہ موجود نہیں لیکن کھڑا زبر کیونکہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے جب کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں موجود ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور یہ جو اوپر مد منفصل کی علامت موجود ہے یہ اسی وجہ سے موجود ہے کہ یہاں پر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے اور کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور یہ مد منفصل کی علامت اسی لیے موجود ہے۔ اور اگر اس لفظ کے ہجے کرنے ہوں تو اس طرح پڑھیں گے جیسے قوف زبر قو، ضاد کھڑا زبر ضو، قو دو۔ آگے حمزہ اور میم کو پڑھیں گے حمزہ میم زبر ام۔ جب حمزہ کو پڑھ چکے اب یہاں پر یہ جو مد ہے اس مد کے قاعدے کے مطابق ضاد کو کھینچ کر پڑھیں گے 2 یا 2.5 الف کے برابر، جیسے قو دو ام۔ مد منفصل کا قاعدہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں سے آپ مد منفصل کے قاعدے کو دیکھ لیجئے گا۔ تجوید کے جو قواعد اب تک آپ پڑھ چکے ہیں، اگر وہ تمام قواعد آپ کو اچھی طرح یاد ہوں اور اس کے علاوہ جتنے الفاظ کے ہجے اب تک پڑھائے جا چکے ہیں اگر وہ تمام الفاظ کے ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو تو قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کے ہجے کرنا آپ کے لیے یقیناً مشکل نہیں ہوگا۔ تھوڑے سے غور و فکر سے آپ کسی بھی لفظ کے ہجے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ کسی بھی لفظ کے ہجے کرنا آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ یہاں پر دیکھیں یہ ایک لفظ ہے تاسونا، اس لفظ کے ہجے اس طرح کریں گے جیسے تا نون زبر تن۔ آپ غور کریں کہ میں نے نون ساکن پر غنہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی سین کے ہجے کر چکوں گا تو پھر جب پیچھے سے ملا کر پڑھوں گا تو نون ساکن پر غنہ کروں گا، جیسے سین واو زبر سو تاسو تاسو۔ تو جب صرف نون ساکن کو پڑھا تھا تو اس میں غنہ نہیں کیا تھا، لیکن نون ساکن کے بعد جب سین کو پڑھ لیا تھا تو پھر نون ساکن پر غنہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن میں اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے جب نون ساکن کے بعد سین کو پڑھ لیا تو نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مدات کے ہجے اس طرح کریں، اور یہاں پر یہ لفظ ہے جی اس کے ہجے یہاں پر لکھے ہیں، یہاں پر یہ لفظ ہے ضالن اس کے ہجے یہاں پر لکھے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ دو الفاظ ہیں، ان میں سے اگر اس لفظ کے ہجے کرنے ہوں تو اس طرح کریں گے میم نون زیر من، لیکن اگر ان دونوں الفاظ کو ملا کر ہجے کرنے ہوں تو پھر اس طرح پڑھیں گے میم نون لام زیر مل، لام زبر لا مل، اور آگے جو حروف ہیں ان کے ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں گے، اور یہ آگے مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دو الفاظ لکھے ہیں شیبان السماء، یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے اصل میں شیبن، اور یہ لفظ ہے السماء، ان کے ہجے اس طرح کریں گے شین یا زیر شی با دو زبر بن شیبن، آگے ہے حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا، میم الف زبر ما السما، حمزہ پیش او السماء، اور جب وقف کر کے پڑھیں گے تو وقف میں یہ اس طرح پڑھے جائیں گے جیسے شیبا السماء